الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور تمام دنیا میں مسلمان اعتکاف کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور اعتکاف اس آخری عشرے کی بہت اہم اور خاص عبادت ہے، اور اعتکاف کو سنت الکفایہ کہا گیا ہے کہ پورے محلے میں سے چند افراد اگر مسجد میں بیٹھ جائیں اعتکاف کی نیت سے تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی نہ بیٹھے تو پھر سارے محلے والے گناہگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ایک عبادت اور عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو اعتکاف اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا، اور لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں پایا۔ تو اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 10 دن اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے معاف ہو گئے، لیکن کبیرہ گناہ جو ہے ان سے انسان معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوں گے، اور جو ہو گئے ان سے میں سچی اور پکی توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اگر انسان کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لے، اللہ سے توبہ کر لے، تو چاند رات والے دن انسان گویا مسجد سے اس طرح نکلے گا بالکل اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، جیسے انسان ماں کے پیٹ سے بغیر گناہوں کے آتا ہے، اس طرح مسجد سے جب اعتکاف والا نکل رہا ہوگا تو وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک میں کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو اس طرح 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے اعتکاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اعتکاف والا مسجد میں جب آتا ہے تو اس کا ہر عمل جو ہے ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف والا اگر سویا ہوا ہے اور اس کا سونا بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب میں لکھا جا رہا ہے، اور اس طرح وہ جو بھی عبادت کرے گا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف والا مسجد میں ہوتا ہے تو وہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کیے ہوتا ہے، تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ کوئی عزیز بیمار ہے، اس کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی تیمارداری، اس کی عیادت کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس کے جنازے میں شریک ہونے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو اسی طرح بہت سارے ثواب جو ہے اعتکاف والے کو مل جاتے ہیں، جس پر وہ باہر جا ہوتا تو عمل کرتا، لیکن وہ باہر ہونے کی اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتا، تو اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ ثواب بھی مل رہا ہے جو وہ نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف والے کا ہر عمل جو ہے ثواب میں لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ان لمحات کو قیمتی بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئے ہیں، گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے
در پر جو ہے دھرنا دے دیا ہے، بیٹھ گئے ہیں، جیسے سیاسی لوگ دھرنا دے دیتے ہیں کہ ان کے کوئی مطالبے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مطالبات پورے ہوں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے۔ تو اسی طرح جو اعتکاف والے ہوتے ہیں ان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ جب تک ہمارے گناہ نہیں معاف ہوں گے تو ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں، تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب تجھ سے صرف ایک ہی سوال ہے، ایک ہی مطالبہ ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کتنی غلطیاں ہو چکی ان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے در پر آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، تو اس لیے سچے دل کے ساتھ انسان معافی مانگ لے۔ اور اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے وہ ریاکاری کی نیت سے نہ بیٹھیں۔ بعض نوجوان دیکھا دیکھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے تو رشتہ دار خوش ہوں گے، ماں باپ خوش ہوں گے۔ بھئی اس نیت سے اعتکاف میں نہیں بیٹھنا، اعتکاف میں بیٹھیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس نیت سے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، بہت ثواب حاصل ہوگا، اور اپنی ہر رات کو، ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر بیٹھیں، اور انہی 10 دنوں کے اندر تاک راتوں میں آپ کو لیلۃ القدر بھی ملے گی، اور جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کو بہت سارا ثواب مل گیا، 80 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اللہ پاک ہمارے اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اور جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھے وہ جب مسجد میں آتے ہیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں جتنا وقت گزاریں گے وہ بھی ان کا اعتکاف میں لکھا جائے گا۔ وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، نفل ہوں گے، تسبیحات ہوں گی، تو یہ سارے اعتکاف میں لکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔